نبی کے زمانے میں، نبی کی حیات طیبہ میں حضرت حمزہ کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء، ہاتھ کٹا ہوا ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ناک کٹی ہے، کان کٹے ہیں، یہ منظر نبی کے سامنے ہے، صدمہ بہت بڑا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ پوری سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ہمارے نبی نے حضرت حمزہ کی اس شہادت کے واقعے پر ماتم کرنا شروع کیا ہو، نبی نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو، نبی نے اپنی زندگی میں اس واقعے کو بنیاد بنا کر ماتم کرنا شروع کیا ہو، سینہ گوبی کرنا شروع کر دیا ہو، آپ کو کہیں پر بھی ایسا کہیں منظر نہیں ملے گا۔ کیوں سینہ گوبی کیا جائے، ماتم کیوں شروع کیا جائے؟ اس لیے کہ شہادت کا رتبہ حضرت حمزہ کو ملا ہے، اور یہ اتنا بڑا رتبہ شہادت کا رتبہ ہے، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت موجود ہے، فرماتے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، فرمایا میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ نے تمنا فرمائی، معلوم ہوا شہادت جس سے مل جائے اس پہ رویا نہیں جاتا، اس پر آہو فغاں نہیں کیا جاتا، اس پہ ماتم نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اس سے کہ اللہ نے بہترین سعادت کی موت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اس لیے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ نبی کی زندگی میں پیش آیا، اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ نبی کے بعد پیش آیا، 61 ہجری میں پیش آیا، اور نبی کے دور میں حضرت حمزہ کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس قدر المناک ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہیں آپ نے کسی اور کو اس انداز سے ماتم و سینہ گوبی کا درس دیا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے اور ہمارے نبی کی تعلیمات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تعلق کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا جو زمانے جاہلیت کے انداز کو اختیار کرے، اپنے چہرے کو پیٹے، فرمایا گریبان چاک کرے، فرمایا اس کا مجھ سے اور میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں اہل ایمان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، رونے کا نہیں، ماتم کا نہیں، سینہ گوبی کا نہیں، گریبان چاک کرنے کا نہیں، آگ پہ چھلنگ لگانے کا نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے ایسے مواقع میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ نے صبر کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا ہے، اہل ایمان کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا، فرمایا صبر کر لو۔ اس لیے الحمدللہ اہل ایمان صبر سے کام لیتے ہیں، اہل ایمان ایسے مواقع میں اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر کے صبر سے کام لیتے ہیں، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ ماتم کیا کرتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دی اہل ایمان کو دیا ہے۔